خواتین کی علمی، فکری اور روحانی تحریریں اب صرف پڑھی نہیں سنی بھی جا سکتی ہے صالحات امریکہ کی آڈیو سٹوریز میں۔ تبصرہ کتب نسرین خان، کتاب کا عنوان باؤنڈریز آف دا سول، مصنفہ جون سنگر، موضوع یونگی نفسیات کارل گوستاو یونگ کے نظریات پر مبنی، پہلی اشاعت 1972، ناشر ڈبل رے اینڈ کمپنی۔ انسان کی اصل عظمت یہ ہے کہ وہ اپنی روح کی آواز کو سنے اور دوسروں کی روح کی خاموشی کا احترام کرے۔ کارل یونگ اور جون سنگر کے افکار سے ماخوذ یہ تبصرہ میرے اس تعلیمی سفر کا حصہ ہے جو میں تھراپی ورکس میں نفسیات کی طالبہ کے طور پر طے کر رہی ہوں۔ اس سفر میں ہمیں کچھ منتخب کتب مطالعے کے لیے دی گئیں، جن میں سے ایک اہم اور بصیرت افروز کتاب باؤنڈریز آف دا سول تھی۔ یہ کتاب میرے لیے گہرے فکری ارتقاء اور ذاتی آگہی کا ذریعہ بنی۔ مجھے محسوس ہوا کہ ایسے قیمتی نکات کو صرف اپنے تک محدود رکھنا ناانصافی ہوگی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ ان افکار کو سادہ اور عام فہم انداز میں قارئین تک پہنچایا جائے تاکہ ہماری سوسائٹی میں روح اور ذات کی حدود کے بارے میں شعور پیدا ہو۔ ڈاکٹر جان سنگر کی یہ کتاب یونگی نفسیات کو سلیس انداز میں بیان کرنے کے لیے ایک نمایاں تصنیف ہے۔ اس میں انسانی نفس، لاشعور، خوابوں کی تعبیر، انا اور روحانی ارتقاء جیسے اہم موضوعات پر سادہ مگر مؤثر روشنی ڈالی گئی ہے۔ مصنفہ نے کارل یونگ جیسے گہرے مفکر کے پیچیدہ خیالات کو عام قاری کے لیے قابل فہم اور قابل عمل بنا دیا ہے۔ یہ کتاب خاص طور پر ان افراد کے لیے نہایت مفید ہے جو نفسیات، روحانیت اور خود شناسی میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ کارل گوستاو یونگ 20ویں صدی کے عظیم ماہر نفسیات اور فلسفی تھے جنہوں نے انسانی شخصیت کی پیچیدگیوں کو نہایت گہرائی سے جانچا اور اسے محض ایک سادہ یا بیمار نفسیاتی وجود کی بجائے ایک مکمل شعوری ہستی قرار دیا۔ ان کے نزدیک انسان کا شعور اور لاشعور ایک دوسرے سے مربوط ہیں، اور جب انسان اپنے باطن سے جڑتا ہے تو وہ اپنی حقیقی خودی کو دریافت کرتا ہے۔ یونگ کا سب سے مؤثر نظریہ انفرادیت کے عمل کا ہے، یعنی انسان کی یہ مسلسل جد و جہد کہ وہ اپنی اصل ذات کو پہچانے، اسے قبول کرے اور مکمل کرے۔ ان کے نزدیک انسان کی شخصیت محدود دائرے میں قید نہیں بلکہ ایک مسلسل ارتقاء پذیر حقیقت ہے۔ ڈاکٹر جان سنگر نے انہی خیالات کو اپنی اس کتاب میں نہایت دل نشین انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ ایک معروف ماہر نفسیات اور یونگی طرز علاج کی ماہر تھیں جنہوں نے کارل یونگ کے تصورات کو عوام الناس تک مؤثر انداز میں پہنچایا۔ باؤنڈریز آف دا سول یونگی نفسیات کی ایک دلکش اور عالمانہ تشریح ہے۔ یہ کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ انسان کی روح اور ذات کی اپنی حدود ہوتی ہیں، جیسے جسمانی حدود ہوتی ہیں۔ اگر انسان ان حدود کو پہچانے اور ان کا احترام کرے تو وہ نہ صرف اپنی داخلی دنیا سے ہم آہنگ ہو سکتا ہے بلکہ دوسروں کے ساتھ بہتر تعلق بھی قائم کر سکتا ہے۔ کتاب کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ انسان کی بیرونی شخصیت یعنی وہ چہرہ جو وہ دنیا کو دکھاتا ہے اور اس کی اندرونی حقیقت یعنی اس کا باطن، ان دونوں کے درمیان ایک نازک مگر ضروری توازن ہونا چاہیے۔ اگر ہم صرف بیرونی شخصیت میں گم ہو جائیں اور اپنے باطن کو نظر انداز کریں یا صرف داخلی دنیا میں محو ہو کر دنیاوی ذمہ داریوں سے کنارہ کش ہو جائیں تو یہ ہمارے ذہنی اور روحانی توازن کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے۔ جون سنگر کے مطابق ایک کامیاب اور متوازن زندگی وہ ہے جس میں انسان اپنی روحانی حدود کا احترام کرتے ہوئے دوسروں کی حدود کو بھی تسلیم کرے۔ یہاں حدود کا مفہوم صرف جسمانی یا جذباتی دائرہ نہیں بلکہ شعور، روح، آزادی اور باہمی احترام کا ایک وسیع تصور ہے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر فرد کی اپنی نفسیاتی اور روحانی جگہ ہوتی ہے جس کا احترام ضروری ہے۔ اپنی ذات سے جڑنے کا عمل محض علمی نہیں بلکہ شعوری بیداری کا ثمر ہوتا ہے۔ دوسروں کی حدود کا احترام در حقیقت اپنی ذات کی توقیر ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں انفرادی حدود کے تصور کی شدید کمی ہے۔ ہم نہ صرف دوسروں کی نجی زندگی میں مداخلت کرتے ہیں بلکہ بعض اوقات اپنے اصول دوسروں پر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں ایک بہتر، باشعور اور متوازن سماج کی تشکیل کے لیے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ ایک کتاب نہیں بلکہ ایک داخلی سفر ہے، اپنی روح کی وسعت کو پہچاننے اور دوسروں کی روح کا وقار سمجھنے کا نام ہے باؤنڈریز آف دا سول۔
یہی فہم، یہی بیداری انسانی رشتوں کو مضبوط، بامانی اور دیر پا بناتی ہے۔